مصطفیٰ پر غور کیا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اور یہ بھی بہت روشن بات ہے کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں، ترجمہ بھی کرنا چاہوں گا، مگر ایک جملہ کہہ کر ترجمہ کروں۔ عقل جب انتہائی کمال پر پہنچتی ہے تو اس کی بعد والی منزل کو عشق کہا جاتا ہے۔ یعنی عاشق پاگلوں کو نہیں کہتے، عاشق انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے عقل کے سارے تقاضے مکمل کر لی۔ جی، عشق کی منزل عقل کے کمال کے بعد ہے، اور عقل کے تقاضوں کے درمیان اگر کوئی شخص عاشقانہ انداز اپنانا چاہے گا تو وہ بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو منزل ہمیں عشق رکھنی ہے، منزل ہماری عقل نہیں ہے۔ میں عاشقوں سے بات کر رہا ہوں بھائی، مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ کلپ فوراً بن گیا نا اتنا سا، ابھی تو میرے بچے میرے کنٹرول میں ہیں، لیکن کیا معلوم کہ جب یہ وائرل ہو تو پھر کیا بنے۔ تو اتنا سا اگر بن گیا نا کہ مولانا نے حیدرآباد کے خمسے میں عقل کی مخالفت کی ہے، تو سب سے زیادہ وہ لوگ میری مخالفت کریں گے جو عقل سے پیدا ہیں۔ مشکل میں آ جاؤں، تھوڑا سا اگر آگے آ سکتے ہیں صلوات پڑھتے ہوئے، کچھ باہر میں اور آ جاؤ، آ جائے، تخت پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر، ایک صلوات پڑھ لیں اور محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے۔ ایک اور بہتر صلوات۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ تو عقل کے کچھ مراحل ہیں، علماء کرام صاحبان دقت اہل علم تشریف فرما ہے، اور ان مراحل سے جب عقلی تقاضوں کو گزار رہے ہوں گے تو پھر اس کے بعد ایک منزل آئے گی جسے عشق کہا جاتا ہے۔ یعنی عاشق پہلے مرحلے پر عاشق نہیں ہوتا۔ جی، توجہ چاہوں گا، محبت عقل کے مطابق ہوتی ہے، اور جب محبت شدید ہو جائے تو وہی عشق بن جاتی ہے۔ میں سرکار کی خدمت میں 5 دن رہنا چاہتا ہوں، اس لیے ابتدائی بیان میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ محبت شوق کے بغیر، ذکر کے بغیر محبت نہیں ہوتی۔ یعنی ہم اگر اہل بیت کا اور سرکار دو جہاں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ محبت کی ابتدا ہے۔ ذکر شدید ہوگا، بہتر ہوگا، واضح ہوگا، روشن ہوگا، تو پھر اس کا تقاضا، اس کا نتیجہ نکلے گا محبت، اور محبت جب شدید ہوگی تو پھر اظہار محبت ہونے لگے گا، اور وہ ہے مودت۔ اور جب اظہار محبت یعنی مودت میں انسان کو لطف آنے لگے گا، تو یعنی جب وہ پروانہ چراغ میں اور چراغ کی لو میں جلنے لگے گا، تب وہ منزل آئے گی جسے عشق کہا جاتا ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم عقل کا استعمال نہیں کر رہے تھے، ابراہیم عاشق تھے، وہ کود گئے، اور جو عقل تھی وہ کھڑی تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے ایسے؟
یہ توہین نبی ہو جائے گی. یعنی اس زاویے سے اگر سوچا جا رہا ہے کہ عقل والے کھڑے رہے اور عشق، تو عقل سے عشق کو علیحدہ کر دیا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پہلی کلاس کے لوگ تھے وہ کھڑے دیکھتے رہے، اور جو آگے کی اور بہتر کلاس کی شخصیت تھی یعنی حضرت ابراہیم، وہ آگے میں چلے گئے. تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ عقل نے تو وہ کام نہیں کیا جو عشق نے کر دیا، تو معلوم ہوا کہ ہم نے عاقل اور عاشق کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. نہیں، عقل جب اپنے کمالات سے گزر رہی ہو تو پھر عشق کی منزل آتی ہے. میں یہاں تک کے بیان کو پھر 2 مصروں میں میرا دل کر رہا ہے کہ 2 مصرے اور علامہ اقبال کے ہی 2 مصرے آپ کو سنا دوں. اقبال کہتے ہیں کہ عشق پر